پرانے تو ہے ہی نہیں ہیں. اور اسی صدی کے اندر 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک اور بادشاہ آیا, ملک المنصور قلاوون. اس نے 678 ہجری کے اندر, 8 سے 800 سال پہلے, کوئی منت مانی تھی. اس نے پکڑ کے گنبد خضرا رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر. اس ٹائم یہ گرین کلر کا نہیں تھا, وہ وائٹ کلر کا ہوتا تھا. اس کو گرین کلر ہوئے بمشکل 200 سال ہوئے ہیں. 1837 عیسوی میں, آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے, سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے اس کا کلر گرین کیا. پہلے یہ وائٹ تھا. اور یہ گنبد بھی نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد رکھا گیا. یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں کے لیے ایک سمجھ لیں 2 بڑی بدعتیں جو انہوں نے جاری کی امت کے اندر. اور بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے باقیوں کو گستاخ کہا, اور یہ دونوں کام کیے سنیوں نے. میں نے اپنی کسی پرانی ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو گنبد ہے یہ شیعہ حاکم نے رکھا تھا, تو اس پہ پھر میں نے اسی وقت رجوع ریکارڈ کروایا تھا کہ وہ شیعہ حاکم نہیں تھا, وہ بھی یہ ایوبی ڈائنسٹی کا ہی مملوک امپائر کا ایمپرر تھا, ملک المنصور. یہ دونوں کام سنیوں نے کیے. میں مروجہ میلاد کا سلسلہ شروع کرنا, اب شیعہ نے بھی ادھار لے لیا ہے سنیوں سے, وہ بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ گنبد خضرا رکھنا, حالانکہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے, آپ کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے آیا صوفیہ کا گنبد بنا ہوا ہے. یہ جو استنبول کے اندر آیا صوفیہ جو اب اردوغان نے کھول دیا ہے, اور وہاں پہ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور عام دنوں میں میوزیم, یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. کتنا بڑا گنبد ہے, یعنی ٹیکنالوجی موجود تھی. حضرت عمر کے دور میں آج کے اربوں ڈالرز جزیہ ملتا تھا رومن امپائر سے مسلمانوں کو, وہ تو سونے کا گنبد بنا کے قبر رسول پہ رکھ سکتے تھے. ان کو تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی ہے یہ کوئی نبی علیہ السلام کی عزت افزائی ہے کہ یہاں پہ گنبد رکھے. انہیں پتا تھا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے, اور قبروں پر بیٹھنے سے. وہ اس کو نبی علیہ السلام کی گستاخی شمار کرتے تھے. اور سیم یہی گستاخی شمار کی گئی جب پہلی دفعہ گنبد رکھا گیا, اور جس بندے نے مشورہ دیا تھا وہ کچھ عرصے بعد معزول ہو گیا. تو لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ اس سے سزا ملی ہے جو اس نے الٹے کام کا مشورہ دیا تھا. اور آج اس کے اوپر بات کریں تو گستاخی رسول کہتے ہیں آپ کو. میرے سوا تو کسی کی جرت نہیں, وہاں بھی کسی کی جرت نہیں کہ بات کر جائے, باقی تو شاہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا خدا کے لیے دنیا میں جتنے مزارات نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں, اس کی بنیاد انہوں نے یہاں سے پکڑی ہے. یہ آپ کا کام تھا نا کہ جہاں آپ نے باقی مزارات جو ہیں وہ ختم کیے, اس گنبد خضرا کو بھی اتار لیتے. یہ توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ اوپر رکھا ہوا ہے, یہ اتار لیں. نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے, اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں, وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. بہرحال 1926 کے اندر سعودی حکومت نے جو باقی مزارات تھے وہ سارے ختم کر دیے جو بقیہ غرقد میں تھے. اور سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا کہ 400 سال تک جو امت کی جمعیت کو آٹومانم امپائر نے توڑا, خانہ کعبہ میں 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے انہوں نے. ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق پہ ہیں, اگر چاروں حق پہ ہیں تو مسلح 4 کیوں ہیں؟ ساروں کے ایک کے پیچھے پڑھو. چلو 4 مسلح تھے, فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھ لو, زہر کی سارے شافیوں کے پیچھے. نہ پیرلل میں 4 جماعتیں کرواتے تھے 1517 سے لے کے 1917 تک. اگر یہ ورلڈ وار 1 نہ ہوتی اور سلطنت عثمانیہ نہ ٹوٹتی تو یہ بدعت آج بھی موجود ہوتی. اس ورلڈ وار کا ایک فائدہ امت کو ہو گیا کہ وہ بدعت اٹھ گئی, اور اب ایک مسلح وہاں پہ. 400 سال تک انہوں نے 4 مسلح ڈالے. آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا, اور کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں. انجینئر صاحب بزرگوں پہ بولتے ہیں, بھائی وہ بزرگ جو ہیں وہ آپ کے بزرگ ہیں. ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ جب وہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا, اس سے بھی 800 سال پہلے جو بزرگ تھے وہ ہمارے بزرگ ہیں. بدعتیں تم داخل کرو دین میں. جب ہم بولیں ایک غریب تو بدتمیز نہ سوئے تو میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, لے جاؤ بابے تو دبو انہوں جا کے. ہاں بالکل اب کوئی لحاظ نہیں. جس طرح سیدنا عمر نے کہا تھا نا, یہ نبی علیہ السلام نے اس وقت زمینیں تمہیں دی تھی جب اسلام کمزور تھا, اب اسلام مضبوط ہو گیا ہے, اب یہ زمینیں جو ہے بیت المال میں جمع کرواؤ, ادروائز ان کے اوپر
کاشتکاری کرو اور اس میں سے حصہ جو ہے بیت المال کو دو. تو ہوں میں بھی انہوں نے سیدھا ہو گیا کہ بھائی یہ ہوں پرانیاں گلاں. ہاں ہوں اللہ دے فضل نال یہ دعوت جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں راسخ کی ہے, بالکل اسٹریٹ فارورڈ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن علمی اختلاف, کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی, وہ تو ہماری ڈاکٹرن کے خلاف ہے. خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے, خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے, ہم تو اسے بالکل اسلام کی روح سے سمجھتے ہی حرام ہے. علمی اختلاف. تو یہ کام ان کے بزرگ ڈال کے گئے ہیں. جب ہم وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام ڈالا ہے, امت کی جمعیت کو توڑا ہے, تو کہتے ہیں یہ بزرگوں کی گستاخی کرتے ہیں. تو میلاد کا بھی سلسلہ 800 سال پہلے شروع کیا انہوں نے. بھائی اس سے پہلے لوگ میلاد کس طرح مناتے تھے؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال نہیں, ہر مہینے نہیں, ہر ہفتے منایا کرتے تھے پیر کا روزہ رکھ کے. اور انہوں نے لنگر چک کے رکھا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے, یہ لنگر نو دب کے رکھتے ہیں. ہاں باپا جانی نے وہ 12 ربیع الاول کا روزہ شروع کروایا, الیاس قادری صاحب نے. وہ بھی 12 ربیع الاول کا روزہ نہیں ہونا چاہیے, منڈے کا روزہ. تو وہ تو ہر ہفتے ہی رکھا جائے, اچھی بات ہے, چلیں ربیع الاول میں ہی رکھ لیں ولادت کی خوشی منانے کے لیے. تو یہ ہے آفیشل طریقہ. وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں پھر اسی کے کریے سرکار, اے کرو نہیں اور کیا کریے, اور اے کرو کہ اس دن انجینئر صاحب کی ویڈیوز لگا کے بیٹھ جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ جو ہستی دنیا میں آئی تھی ہماری منجی بن کے, ہادی بن کے, نجات دہندہ بن کے, جن کے ساتھ ہماری آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں, وہ امت کو دے کے کیا گئی ہیں وہ انجینئر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیمبر اور ہے, بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ وہ سارے بابے اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے, بلکہ کرسچنز, جیوز اور ہندو بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, لیکن ہمیں اختلاف کیا ہے کہ کتابوں کی تعلیمات کے مطابق ماننا ہے, بابوں کی تعلیمات کے مطابق نہیں ماننا. اسی تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں بار بار کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. آج سے آلموسٹ 22 سال پہلے کی بات ہے, 22-23 سال, 2001 کی بات ہے. اس زمانے میں نے جو ربیع الاول کی لائٹنگ کا سامان ہے نا, کوئی 1-1.5 لاکھ روپے کا بنایا ہوا تھا, وہ میرے گھر میں رکھا ہوا تھا, تنخواہیں جوڑ جوڑ کے. والد صاحب جو پاکٹ منی دیتے تھے, اپنی جاب تو نہیں لگی ہوئی تھی, 2002 میں نے جوائننگ دی, پھر اس کو مزید ایڈ کیا. تو وہ میلاد کا سامان پھر بعد میں ہم نے اس میں سے کچھ چیزیں یہاں پہ بھی استعمال میں لے کے آئے ہیں, صحیح جگہ بھی استعمال ہو گئی ہیں الحمدللہ. تو اب ہم تو پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے. یقین کریں ہمیں کبھی یہ وہم بھی نہیں آیا تھا کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی خوشنودی کا کام نہیں ہے, وہ تو دین ہی کوئی اور ہے. اس لیے اس مینٹالٹی کو میں سمجھتا ہوں. آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے عقلی دلائل کے ساتھ, علمی دلائل کے ساتھ. جب یہ آپ کو جذباتی ڈاکٹرن پڑھائے نا, اور دیکھیں جی 12 ربیع الاول کا دن ہے, 2 گھر ہیں, ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں, لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے, اور دوسرے گھر میں کچھ نہیں ہے, آپ خود فیصلہ کریں عاشق رسول کون ہے. ہاں اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے رکو ذرا, صبر کرو, ابھی بتاتے ہیں تمہیں. کہ اس سے بھی پہلے 10 محرم کا دن آیا تھا, 2 گھر تھے, ایک گھر کے اندر آہو بکا ہو رہی تھی, مجلس تھی, دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اب بتاؤ عاشق اہل بیت کون ہے, وہ شیعہ کا گھر یا تمہارا بریلویوں کا گھر؟ تو یہ آپ کو کیا کہیں گے, نہیں اہل بیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کرنا. تو سرکار ہے تو میلاد بھی اس طریقے سے نہیں کرنا. آئے نا داڑھ تھلے, ہاں اے میری داڑھ تھلے ہی آ سکتے ہو. کیوں؟ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, یعنی دیوبند والا دیو. اور اے پیو اے بگوٹن والا نہ لینا, اے علمی طور پہ میں گل کر رہا ہوں. ہاں ایک ٹیچر کی حیثیت سے کہتے ہیں نا استاد روحانی باپ ہوتا ہے. تو
اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ اسی طرح کے لوگ کاٹتے کہتے تھے کہ انجینئر صاحب کتنی جذباتی باتیں کرتے ہیں. بھائی اس طرح کے آپ کلپ قرآن سے کاٹیں نا تو قرآن پاک کسی نے پڑھنا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے. کہیں پہ اللہ تعالیٰ کوئی سخت بات کرتا ہے, کہیں پہ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے, کہیں کوئی اینٹی وینم کے طور پہ بات کرتا ہے. تو آپ ساری سخت سخت آیات کٹھی کریں تو لوگ کہیں گے یار یہ کوئی کتاب ہے پڑھنے والی, کوئی سیدھے طریقے نہ بندہ گل کرے. وہ سیدھے طریقے سے ہی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے اتنی بڑی بات. اب یہ میری 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے, اس میں نے کوئی بات مزاح کے طور پہ کرنی ہے, کوئی سلوگن کے طور پہ کرنی ہے, تو اس کو بیچ میں سے کاٹ کے یہ سمجھنا کہ یہ کوئی متکبر ہو گیا, یہ ہو گیا. بھائی تمہارے سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے, ہاں 1 روپے کے روادار نہیں ہے, اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے کھلایا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کہ وہ کسی سے کوئی احسان والا معاملہ کر رہے ہیں, بلکہ ہم اس سسٹم کو غلط سمجھتے ہیں جو چندوں کی بنیاد پہ چلا ہوا ہے. یہ آپ کو کبھی بھی حق بات نہیں بتائے گا. تو ہم نے سسٹم سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے اپنی لائف کو ونریبل کیا, اپنی فیملی کی لائف کو, اپنے قریبی ٹیم ممبرز کی لائف کو ونریبل کیا. اس سسٹم سے حاصل تو کچھ نہیں کیا. سب سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی نا, وہ یہ تھی کہ میں اپنے یوٹیوب کے چینل کو ویڈیو ایڈز کے اوپر مونیٹائز کرتا اور 1 کروڑ روپیہ کم از کم مہینے کا میں کماتا. ہاں ہر مہینے میں 100-150 مولوی خرید لینا, ہاں آ کے میرے آکی وی لاگ بنا لے ہوں. ہاں یہ بھی نہیں کیتا یار, میں ان کڈیا کے دے چوں. یہی کچھ ہی کرنا ہوتا ہے نا, کسی نے کوئی دنیا میں کوئی چیز گین کرنی ہوتی ہے. کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا, ٹھیک ہے, نہ مجھے کوئی شوق ہے کوئی پولیٹیکل جماعت جوائن کرنے کا. بس مسکینوں کی طرح مولا علی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے فضل سے, اپنے نبی کے مجاہد بن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. ہاں جی, اللہ کا نام لے کے اب وہ 12 آیات کور کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ریفرنس نمبر 1 وہ ہے سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 164. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, بے شک یہ اللہ تعالی کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے ان میں رسول کو بھیجا, من انفسہم, جو ان کی اپنی جانوں میں سے, یعنی اسی قریش کے قبیلے میں سے ہیں, بنو ہاشم سے, اور اسی سپیشیز سے ہیں. ظاہر ہے کہ جب انسان آباد ہیں تو انسانوں میں پیغمبر آئیں گے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے. اب چونکہ انسان ہے تو ظاہر انسانوں میں سے پیغمبر ہے. یتلو علیہم آیاتہ, ان کا منصب یہ ہے کہ ان پر آیات تلاوت کرتے ہیں قرآن کی. ویزکیہم, اور انہیں پاک کرتے ہیں قرآن کی برکت سے. ان کے دل کے اندر جو قدورتیں ہیں, جو شرکیہ عقائد و نظریات ہیں, جو اخلاقی برائیاں ہیں, ان سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس قرآن کے نزول سے پہلے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ صحابہ اکرام. قرآن کے نزول سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے, اور ہم لوگ قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں, چونکہ قرآن حکیم سے ہم اپنا تزکیہ نہیں کرتے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ, اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے. یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب دیکھیں کتنی زبردست بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ میرا احسان ہے. یہاں آپ کو صوفیاء نے نا الٹ بات بتائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی شیخ احمد سرندی کہتے تھے میں اللہ کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ میرے نبی کا رب ہے, اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. یار اندازہ کرو یہ نظریات کیا قرآن و سنت میں فٹ ان بیٹھتے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول کو بھیجا. یہ الٹ بات کرتے ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے.
نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ چین سکھائی ہوئی ہے اور یہ الٹ چلتے ہیں. یقیناً نبی علیہ السلام دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی قرآن کے حوالے سے فرمایا, اور ظاہر ہے کہ اسے ایکسٹراپولیٹ آپ کر سکتے ہیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ملنے کے اوپر خوب خوشیاں مناؤ. تو کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں ہے نا خوشیاں مناؤ, تو ہم اس طرح جھنڈیاں لگاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ طریقہ بھی نبی علیہ السلام خود بتا کے گئے ہیں. صحیح مسلم میں 2750 نمبر حدیث, آپ علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. یعنی جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پیر کو منائی, سال کے بعد نہیں, مہینے کے بعد نہیں, ہر پیر کو روزہ رکھ کے. باقی میں اس کی چونکہ ہسٹری پہ پہلے ڈسکشن کر چکا ہوں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. آیت نمبر 2 دوسرا ریفرنس وہ ہے سورۃ الاعراف, سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 157. یہ بہت کریٹیکل آیت ہے. نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ بیان ہوا ہے. اس سے زیادہ اہم چیز تو کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں کامیاب ہونے والے اہل ایمان ہیں نا, ان کی نشانیاں بتاتے ہوئے اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو دوسرے ادیان کے ماننے والے لوگ تھے ان کو بھی اس حوالے سے گائیڈ لائنز دیں, اور مسلمانوں کو بھی, کہ کامیابی کن لوگوں کا مقدر ہونے والی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں نبی امی کی. یہ امی کی نسبت ام القری مکے کی طرف بھی ہو سکتی ہے, اور امی کی نسبت نبی علیہ السلام کی اس صفت کی طرف بھی ہے کہ آپ علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اور یہ آپ کا معجزہ تھا. کیونکہ سورۃ العنکبوت میں آیا ہے کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے, ورنہ کافروں کو یہ چیز شک میں مبتلا کر دیتی کہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. یہ آپ علیہ السلام کے کیس میں معجزہ تھا. ہاں, شاعر ہونا ڈاکٹر اقبال کی خوبی ہے, لیکن نبی کے لیے شاعر ہونا خوبی نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ, ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے. تو نبی علیہ السلام کا پڑھا لکھا نہ ہونا یہ آپ کی شان کے لائق تھا. یہ کوئی نعوذ باللہ جہالت نہیں ہے یا ان پڑھ ہونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم سکھائے, لیکن آپ لکھ نہیں سکتے تھے, کتاب سے پڑھ نہیں سکتے تھے, کیونکہ آپ کا معجزہ ہی قرآن تھا. لوگوں نے کہنا تھا کہ ہاں جی یہ اس نے اتنے عرصے تک خود لکھ لی ہے کتاب. یہ اس کے پیچھے حکمت تھی. تو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اور یہ نبی امی وہ ہیں کہ جن کا ذکر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس آلریڈی, جو تورات اور انجیل یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے. نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر بھی اور اس فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن کا ذکر بھی وہ آج بھی موجود ہے. آپ ڈیوٹرونومی چیپٹر نکالیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کا, اس میں نبی علیہ السلام کی پیشگوئی موجود ہے. اس کے بعد گوسپل آف جان نیو ٹیسٹمنٹ میں, اس میں نبی علیہ السلام کی پیشگوئی موجود ہے. چیپٹر نمبر 15 سے لے کر 18 تک وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, اس کے لیے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز دیکھ لیں, احمد دیدہ صاحب کی, سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام.